السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کے حوالے سے کچھ اور ضروری مسائل لے کر میں حاضر ہوں۔ عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 سنت، نمبر 3 نفل۔ اعتکاف واجب اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص منت مان لے، خواہ منت کسی شرط پر موقوف ہو، مثلا یوں کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا منت کسی شرط کے بغیر ہو، جیسے یوں کہے کہ اللہ تعالی کے لیے اتنے دنوں کا اعتکاف میرے ذمہ ہے۔ نیز یہ اعتکاف اس صورت میں واجب ہوتا ہے کہ جب زبان سے الفاظ ادا کرے، صرف دل میں نیت کر لینے سے منت نہیں ہوتی۔ مسنون اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کو کہتے ہیں، جو کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور جو اعتکاف واجب اور مسنون کے علاوہ کیا جائے وہ نفل اعتکاف کہلاتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف شہر کے ہر محلہ والوں کے حق میں سنت علی الکفایہ ہے، یعنی ہر محلہ کی مسجد میں ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھے، ورنہ پورا محلہ تارک سنت ہوگا۔ اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، یعنی حرم شریف، اس کے بعد مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی، پھر وہ بڑی مسجد جس میں نمازی زیادہ ہوں اور اس میں 5 وقت جماعت ہوتی ہو، ورنہ اپنے محلہ کی مسجد افضل ہے۔ مسنون اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے۔ اعتکاف کی نیت بھی غروب سے پہلے کر لے۔ اگر غروب کے بعد مسجد میں داخل ہوا یا مسجد میں پہلے سے موجود تھا مگر نیت غروب آفتاب کے بعد کی تو یہ اعتکاف مسنون نہ ہوگا۔ مسجد میں مقام اعتکاف کو چادر یا کپڑے وغیرہ سے گھیر کر حجرہ کے مانند بنا لینا بہتر اور مستحب ہے۔ نیز مسجد کے اندر معتکف کا حجرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ مسجد کی حدود سے لا علمی کی وجہ سے بہت سارے معتکف حضرات اپنا اعتکاف توڑ بیٹھتے ہیں، اس لیے معتکف کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے متولی مسجد سے پوچھ کر مسجد کی حدود معلوم کر لے۔ نیز مسجد سے باہر نکلنے کا حکم تب لگے گا جب دونوں پاؤں مسجد سے باہر ہوں اور دیکھنے والے یہی سمجھیں کہ یہ مسجد سے باہر ہے، لہذا صرف سر نکالنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ جس طرح مرد کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی سنت ہے، لیکن اس دور پرفتن میں عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ناجائز ہے۔ گھر میں ایسی جگہ جو نماز کے لیے مخصوص ہو اعتکاف کر لیں اور اسی جگہ کھانے پینے اور لیٹنے کا انتظام کر لے، بلا کسی طبعی یا شرعی ضرورت کے اس جگہ سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر پہلے سے گھر میں نماز کی جگہ مخصوص ہے تو اب ضروری ہے کہ اسی جگہ اعتکاف کرے، اس جگہ سے ہٹ کر اعتکاف کرنا جائز نہیں۔ البتہ اگر کوئی جگہ پہلے سے مخصوص نہیں تو اب جہاں اعتکاف کے لیے جگہ مخصوص کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ عورت کو اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ خاوند بیوی کو اعتکاف سے منع بھی کر سکتا ہے، لیکن جب ایک بار اجازت دے دی تو اب منع نہیں کر سکتا۔ نیز جب خاوند نے اجازت دے دی تو اب ان کے لیے میاں بیوی کے مخصوص امور جائز نہیں۔ تاہم اعتکاف مسنون رمضان کی 29 یا 30 تاریخ کی شام شوال کا چاند دکھائی دینے پر پورا ہو جاتا ہے۔ معتکف چاہے تو اسی وقت مسجد سے گھر چلا جائے۔ معتکف کے لیے مسجد کے اندر کھانا پینا، آرام کرنا اور حاجات طبیہ کے لیے مسجد سے باہر جانا جیسے پیشاب یا پاخانہ، غسل جنابت اور وضو کے لیے جانا، بشرطے کہ وضو کے لیے مسجد کے اندر ایسی جگہ نہ ہو کہ پانی مسجد سے باہر گرے۔ وضو خواہ فرض نماز کے لیے ہو یا نفل اور تلاوت کے لیے
لیے ہو باہر جانا جائز ہے۔ بقدر ضرورت معتکف کے لیے مباح باتیں کرنا درست ہے، بالکل خاموش رہنا بھی جائز ہے جبکہ اسے ثواب اور قربت نہ سمجھیں۔ البتہ بات چیت کی محفل بنا کر اس کے لیے بیٹھک کرنا بہرحال مکروہ تحریمی ہے۔ معتکف کے لیے حقہ اور سگریٹ مسجد میں بیٹھ کر پینا جائز نہیں اور اس غرض سے باہر جانا بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی معتکف ان چیزوں کا عادی ہے تو مدت اعتکاف میں ان چیزوں کو ترک کر دے۔ اگر کسی کو شدید تقاضا ہے تو جب کسی ضرورت کے موقع پر مسجد سے نکلے تو راستہ میں سگریٹ، بیڑی، مسوار استعمال کر لے، مگر اس کے بعد جلدی ہی منہ کی بو زائل کر لے۔ اگر کوئی سگریٹ، حقہ، نسوار کا پرانا عادی ہے اور اس کے منہ سے بدبو کا طوفان اٹھ رہا ہے تو ایسے شخص کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں۔ معتکف اگر قضائے حاجت کے لیے نکلے تو حتی الامکان قریب سے حاجت پوری کر کے لوٹے، البتہ نزدیک والی جگہ کی طرف طبیعت مائل نہ ہو، کوئی رکاوٹ ہو خواہ طبعی ہو یا شرعی تو دور جانے میں کوئی حرج نہیں۔ طبعی اور شرعی حاجت کے سوا کسی بھی سبب سے مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نکلنا خواہ لمحہ بھر کے لیے ہو، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر، خوشی سے ہو یا مجبوری سے۔ البتہ مجبوری سے توڑنے میں گناہ نہ ہوگا لیکن قضا ہر صورت میں لازم ہے۔ دن میں قصدن کچھ کھا پی لیا تو روزے کے ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا اور بھول کر کھانے پینے سے روزہ کی طرح اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا۔ نفل اعتکاف کی قضا واجب نہیں اس لیے کہ وہ مسجد سے نکلنے سے ٹوٹتا نہیں بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ واجب اعتکاف ٹوٹ جائے خواہ نظر معین ہو یا غیر معین تو سب ایام کی قضا واجب ہے، اور اگر سنت اعتکاف ٹوٹ جائے تو صرف اسی دن کی قضا واجب ہے جس میں اعتکاف ٹوٹا۔ فاسد ہونے کی صورت میں اعتکاف نفلی ہو جائے گا، ایک دن کی قضا لازم ہے چاہے رمضان ہی میں کرے یا رمضان کے بعد نفلی روزہ کے ساتھ کرے۔ اگر اعتکاف دن میں ٹوٹا ہو تو صرف دن کی قضا واجب ہوگی۔ ادا قضا کے لیے روزے کے ساتھ صبح صادق سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور اسی روز شام کو غروب آفتاب کے وقت مسجد سے نکلے۔ اگر اعتکاف رات میں ٹوٹا ہو تو پھر رات اور دن دونوں کی یعنی 24 گھنٹے کی قضا واجب ہوگی، اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اور دن کا روزہ رکھے اور دن گزرنے کے بعد غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ تو حضرات یہ کچھ ضروری اور اہم مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔